جب کبھی بیمار بچے ہو نمازوں میں صدا رات بھر رو رو کے بچوں کو دعا دے دے اے ماں رات بھر رو رو کے بچوں کو دعا دے دے اے ماں بھول جاتا ہوں غموں کو جب ہنسا دیتے اے ماں کربلا کے دشت میں یہ حوصلہ دیکھا گیا کربلا کے دشت میں یہ حوصلہ دیکھا گیا درد سینے میں دبا کر مسکرا دیتے اے ماں درد سینے میں دبا کر مسکرا دیتے اے ماں بھول جاتا ہوں غموں کو جب ہنسا دیتے ہیں ماں دیکھ کر اصغر کا جذبہ حرملا کہنے لگا دیکھ کر اصغر کا جذبہ حرملا کہنے لگا تیر کھا کر مسکرانا بھی سکھا دیتے اے ماں تیر کھا کر مسکرانا بھی سکھا دیتے ہیں ماں بھول جاتا ہوں غموں کو جب ہنسا دیتے ہیں ماں اور اے مسلمان دیکھ بچوں کے لیے بنتے نبی اے مسلمان دیکھ بچوں کے لیے بنتے نبی خلد سے پوشاک منگوا کر مدینہ دے دے اے ماں خلد سے پوشاک منگوا کر پہنا دیتے اے ماں بھول جاتا ہوں غموں کو جب ہنسا دیتے ہیں ماں کرتی ہے دنیا سے جنت کی طرف جس دن سفر کرتی ہے دنیا سے جنت کی طرف جس دن سفر گود کے بالوں کو اپنے دل ہلا دیتے ہیں ماں گود کے بالوں کا اپنے دل ہلا دیتے ہیں بھول جاتا ہوں غموں کو جب ہنسا دیتے ہیں ماں کی خدمت سے ملے گی رحمت پروردگار
فاطمہ
کیا زمین پہ لوٹتے ہیں ہم کناروں تم آگ کھول دو تو سبھی کو قرار ہو تم آگ کھول دو تو سبھی کو قرار ہو یہ جھک کے رہنے کے کیا بات ہو گئے نانا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہو گئی نانا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہو گئی میں دودھ بسوال نہ پائی کے چل بسی شربت بنا کے لائی لال نہ پائی کے چل بسی کچھ حال دل سنانے نہ پائی کے چل بسی میں بے نصیب آنے نہ پائی کے چل بسی بے نصیب آنے نہ پائی کے چل بسی جلد کر زمانہ ہوا انتقال کا ہائے ابھی تو سنتا کل 18 سال کا ہائے ابھی تو سنتا کل 18 سال کا ناگہاں روتے ہوئے شاہ لافتہ غسلو حلوت فاطمہ حجرے میں کیا استبرق بہشت بری کا کفن دیا تابوت میں لٹا کے گلے سے لگا لیا تابوت میں لٹا کے گلے سے لگا لیا کھولے کفن میں کھول کے رخسار فاطمہ گستاخ آؤ دیکھ لو دیدار فاطمہ گستاخ آؤ دیکھ لو دیدار فاطمہ پھرنے لگی کنیز جنازے کے آس پاس جھک کر پلائے بیٹیوں نے لبال یاد اب کیا کہوں کہ شدت غم سے دل اداس نزدیک ہے وہ وقت کہ شیعہ ہو بے ہوا نزدیک ہے وہ وقت کہ شیعہ ہو بے ہوا باری خدا کے عرش کے ہلنے کی آئے نوبت حسن حسین کے ملنے کی آئے نوبت حسن حسین کے ملنے کی آئی ہے ننھے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پہ ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پہ پہنچے حسرت سے دیکھا مجھے کمو آئیے کی فغاں غلام آئے ہیں رخسار کے واسطے جاتے ہو تم نبی کی زیارت کے بعد جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے جاتی ہو تم نبی شبیر ذرا بنت عوض علی کے لیے بسم اللہ 10 سال اللهم
ایک اعلان سماعت کرنا ہے. آج رات کو 8 بجے اسی عزا خانے میں سرکار ام البنین کی ریلت سے متعلق مجلس ہوگی. غازی عباس علمدار کی والدہ گرامی فاطمہ کلابیہ سرکار ام البنین کی ریلت سے متعلق مجلس ہوگی. اس میں مولانا عروج صاحب زیوی ممبر ہوں گے اور میر دارین زیوی سوز خانے کے ذریعے ایک گروپ اصالِ ثواب کی مجلس ہے. 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں. خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں. جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں. خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں. جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں. کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ, بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی. کیا کم ہے یہ علی سے درود پڑھو. والدہ کی اصالِ ثواب کی مجلس ہے. 2 بند اختصار سے ایک نظم کے پڑھتا ہوں, اس کے بعد 2-4 شعر مولانا عروج صاحب آپ کے حوالے ہوں گے. عرض کرتا ہوں سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے. سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے. آنکھ سے اشکوں کے سیلاب بھی جاری دیکھے. دیکھے راجا کو کبھی ہم نے بھکاری دیکھے. مولوی دیکھے کبھی ہم نے پجاری دیکھے. سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے. آنکھ سے اشکوں کے سیلاب بھی جاری دیکھے. دیکھے راجا تو کبھی ہم نے بھکاری دیکھے. مولوی دیکھے کبھی ہم نے پجاری دیکھے. سب کو ہے جس کی طلب اس کو جنا کہتے ہیں. جس کے قدموں میں جنا ہے اسے ماں کہتے ہیں. سب کو ہے آنکھ سے اشکوں کے سیلاب بھی جاری دیکھے. دیکھے راجا تو کبھی ہم نے بھکاری دیکھے. مولوی دیکھے کبھی ہم نے پجاری دیکھے. سب کو ہے جس کی طلب اس کو جنا کہتے ہیں. جس کے قدموں میں جنا ہے اسے ماں کہتے ہیں. ماں ہے بچوں کے لیے رحمت خالق کا نزول. مختصر بھی جو کریں عرض تو ہو جائے گا. مختصر بھی جو کریں عرض تو ہو جائے گا طول. ماں ہی سکھلاتی ہے اولاد کو جینے کے اصول. ماں کی آغوش ہے اولاد کا پہلا اسکول. ماں کی آغوش ہے اولاد کا پہلا اسکول. ماں ہی دیتی ہے سبق کلمہ طیب کیا ہے. ماں ہی بچوں کو بتاتی ہے کہ مذہب کیا ہے. ماں ہی دیتی ہے سبق کلمہ طیب. ماں ہی بچوں کو بتاتی ہے کہ مذہب درود پڑھنے والا. مولانا عروج صاحب آپ کے حوالے ہوں گے. درود اور پڑھ دیں ایک بار. مصیبتوں کا بھور جب مجھے ڈرانے لگا. مصیبتوں کا بھور, دوسرا سنیے گا. مصیبتوں کا بھور جب مجھے ڈرانے لگا. حصار ناد علی حوصلہ بڑھانے لگا. مصیبتوں کا بھور جب مجھے ڈرانے لگا. حصار ناد علی حوصلہ بڑھانے لگا. میری لہد میں نقیرین سامعین ہوئے. بہت سکون سے مصرع پڑھتا ہوں بھائی. میری لہد میں نقیرین سامعین ہوئے. کتنی بار پڑھوں مصرع؟ میری لہد میں نقیرین, بھائی بھائی میری طرف دیکھو. میری لہد میں نقیرین سامعین ہوئے. میں ان کو اپنی نئی منقبت سنانے لگا. میری لہد میں نقیرین سامعین, میں ان کو اپنی نئی منقبت سنانے لگا. مصیبتوں کا بھور جب مجھے ڈرانے لگا. حصار ناز علی حوصلہ بڑھانے لگا. میری لہد میں نقیرین سامعین ہوئے. میں ان کو اپنی نئی منقبت سنانے لگا. یہ بولی تیغ علی موت
کے فرشتے سے. سبحان اللہ. یہ بولی تیغ علی موت کے فرشتے سے میں قتل کرتی رہوں تو اٹھا ٹھکانے لگا. یہ بولی تیغ علی درود پڑھنے کا آواز. آپ محبتوں کو نظر کرتا ہوں یوں کہو کہ آپ کی سماعتوں کی عدالت. سبحان اللہ. یہ بولی تیغ علی موت کے فرشتے سے میں قتل کرتی رہوں تو اٹھا ٹھکانے لگا. کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف. میں اپنے مصرے کا ذمہ دار ہوں, آپ کیسے سنتے ہیں آپ کا پارٹ. کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف. پھر پڑھتا ہوں. کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے صبر کا خوف, ستم کا توق ستم کا گلا دبا. کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے کچھ ایسا چھا گیا زین العباد کے ستم کا توق ستم کا گلا دبا. مصیبتوں کا بھنور جب مجھے ڈرانے لگا حصار ناد علی حوصلہ. میں انتہائی خلوص کے ساتھ مولانا عروج علی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ منبر پر تشریف
تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہو. یہ حدیث ہے اور شہزادے سلام اللہ علیہ کے حوالے سے چند کجمج بیانی جو میری ہو سکتی ہے شہزادی کے حوالے سے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا. نبی کریم کی حدیث ہے لولا علی لما کف لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. کفر کے بہت سارے ترجمے ہیں. کفر کہتے ہیں برابر کو، کفر کہتے ہیں جواب کو، کفر کہتے ہیں ہم پروا کو، کفر کہتے ہیں اکول کو، کفر کہتے ہیں مساوی کو. تو سارے ترجمے سمیٹ کے ایک جملہ کہوں کہ نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کوئی نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کوئی نہ ہوتا. کیا کیفیت ہے شہزادی. اب آپ سوچیں کہ میں اس بیوی کے بارے میں کیا کروں جس کی برابری کے لیے علی جیسا ایک کامل الایمان فرد چاہیے. اور خطابت کا جملہ کہوں یا علی آپ کل ایمان ہیں، مگر آپ کو جو کل ایمان کی سند دلائی اسے فاطمہ آپ کو جو کامل الایمان کی سند دلائی اسے زہرا. بہت ساری فضیلت ہیں شہزادی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا آپ کے سامنے، کیونکہ اللہ فاطمیہ میں آپ نے ایک سے ایک خطیبوں کو سنا ہوگا، ایک سے ایک ثانیوں کو سنا ہوگا. میں ایک چھوٹا سا طالب علم چند بار بتاتا کرتا ہوں. جو کمال علی میں ہے وہی کمال زہرا ہے. دونوں رتبے میں برابر، علم میں برابر، صحبت میں برابر، تقوی میں برابر، ہر اعتبار سے دونوں برابر ہیں. کوئی ان میں 19-20 کا فرق سمجھے اسے چاہیے وہ کلمہ دوبارہ پڑھے. اب لفظ کہنا خطابت کا ذرا سوچو، جس علی جس زہرا کے مقابلے میں برابری کے لیے مردوں میں علی آئے، کیا کوئی بیٹی اس زہرا کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ علی کا کمال پورے مجلس اس بات جو کمال علی ہے وہی کمال یہاں. ابھی یہ مجلس میں اسی حوالے سے پڑھ رہا تھا ذہنی فارم تھے، تو جو کمال علی ہے وہی کمال، یعنی جو فضائل اللہ نے جناب مولانا متقیان کو دیے وہی کمال اللہ نے جناب علی کا پہلا کمال بظاہر یہ ہے کہ مولانا متقیان خانہ کعبہ میں بنی آپ پیدا ہوئے اور نبی کو علی کو لینے جانا پڑا. علی نہیں آئے، نبی کو علی کو لینے جانا پڑا. کہاں سے کہاں جانا پڑا؟ زمین سے زمین پر. کیا کہنے واہ 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 واہ. اپنے گھر سے اللہ کے گھر، زمین سے زمین پر نبی کو جو جا کے ملے اسے علی کہتے ہیں. اپنے گھر سے اللہ کا علی مل گئے. اللہ جانے زہرا کیا ہے. جب زہرا کی بات تھی تو اللہ نے کہا محمد تمہیں زمین چھوڑ کے عرش کی بلندی پہ آنا ہوگا. زمین چھوڑ کے میرا عرش کی بلندی پر زمین سے زمین پر جا کے جو ملے وہ علی. اپنے گھر سے بیت اللہ جا کے جو ملے وہ علی ہے. زمین کی بلندی چھوڑ کے عرش کے بلندی پر جا نور زہرا نبی کو ملا. اور زہرا آپ کا شکریہ، آپ نے عرش کو چھوڑ کر فرش کو عرش نما بنا دیا. آپ نے عرش کو چھوڑ کر زمین کو عرش نما بنا دیا. دلیل دے رہا ہوں، اب تک دستور یہ تھا جب تک زہرا نہیں آئی تھی زمین والے آسمان سے منگاتے تھے. فاطمہ کے آنے کے بعد دستور بدل گیا. اب زمین والے آسمان پر کبھی روٹی بھیج دے. زمین والے
زہرا نے اس زمین کو عرشنما بنا اللہ اکبر. اب تک زمین والے آسمان والوں کو پہچانتے تھے مگر فرشتے کتنے آپ مجھے بتائیے, کوئی ہے جو بتا دے؟ دو تو ہر وقت لے کے گھومتے ہیں. کیا دو بیٹھے ہیں کتنے فرشتے؟ آپ بیٹھے اس میں بھی فرشتے. فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں بتا سکتا, لاکھ تعداد. میرا سوال ہے آپ کتنے فرشتوں کے نام جانتے ہیں؟ 2 4 5 10. کوئی 20 سے زیادہ فرشتوں کے نام نہیں جانتا, بہت تحقیق کر کے بیٹھ دیا ہے, بس جانتے فرشتے فرشتے. لیکن یہ لطف ہے ہم انہی فرشتوں کے نام جانتے ہیں جس نے زہرا کے یہاں غلامی کی. ہم انہی فرشتوں کے نام جانتے ہیں جنہوں نے زہرا کے یہاں غلامی کی. ہم فطرس کو یوں جانتے ہیں کہ وہ یہاں بھکاری بن کر آیا, دردائم کو یوں جانتے ہیں کہ وہ یہاں سوالی بن کر آیا. آپ بتائیے جبرائیل کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا یہاں وہ جھولا جھلایا کرتا تھا. جتنے فرشتوں کو آپ جانتے ہیں کس دروازے کی بنیاد پہ جانتے ہیں؟ اب ذرا سا اصلی بات ہے, جب وہاں والوں کو زہرا کی غلامی کے سبب جانتے ہیں تو ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم نے آسمان والے کن کن کو پہچانتے ہیں, کس کس کو جانتے ہیں, کس کس کو پہچانتے ہیں؟ بھیا اصول ایک ہے, آسمان والوں کو زمین والے تب پہچانتے ہیں تو زہرا کے گھر کی نوکری کرے اسے آسمان والوں کو زمین والے پہچانتے ہیں. تو آپ زمین پر رہ کے یہ چاہتے ہو کہ آسمان والے پہچانے تو زہرا کے غلام بنتے جاؤ. آسمان والے پہچانتے جائیں گے تو غلام کیسے بنے؟ ماں نے کہا ہم بتائیں گے غلام کیسے بنو گے. مسیح خواہ بن جاؤ, لوہا خواہ بن جاؤ, ذاکر بن جاؤ, ماتمی بن جاؤ. تم یہاں بھی پہچانے جاؤ گے, وہاں بھی پہچانے جاؤ گے. قلعت میں نہیں منقبت سنا دوں گا, مرحلہ ٹینشن ہی نہیں ہے, منقبت سنایا جائے گا. تو ہماری نوکری تو نہیں بدلی, جگہ بدلی ہے, نوکری نہیں بدلی, اور نوکری بدل بھی نہیں سکتی. وہ نوکریاں بدل جاتی ہیں جو مادی ہوتی ہیں, مانوی نوکری کبھی بدلتی ہی نہیں. مگر میں جو بات کہہ رہا ہوں میں نے پوری ذمہ داری سے کہا, ان کے نوکر بنتے چلے جاؤ, یہاں والے بھی پہچانیں گے, وہاں والے بھی پہچانیں گے, مگر ان کے لائق نوکر بنیں. کیا کہنے والا ایک عجیب کیفیت ہے صاحبہ. آپ ان کے نوکر بنتے چلے جائیں یہاں بھی اور وہاں بھی, چونکہ ایک نوکر کی ماں آپ نہیں کی ماں جمن پوری چلتی ہے محسوس کیجیے گا. ایک ماں نے کہا ہم تمہیں وہ طریقہ بتائیں گے, تم یہاں بھی پہچانے جاؤ گے, وہاں بھی پہچانے جاؤ گے. حسین مولا کے نوکر بن جاؤ, زیدی کے نوکر بن جاؤ, ذاکر بن جاؤ, مسیح خواہ بن جاؤ, نوحہ خواہ بن جاؤ, کچھ نہیں بن سکتے, اچھے سانگے بن جاؤ. اب اس پہ مجھے معمولین کو دعا چاہیے, اچھے سانگے بنو. مطلب کیا معلوم, سانگے خراب بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا کچھ لوگ سماج کے معاملے میں عادل ہوتے ہیں, کچھ لوگ سماج کے معاملے میں ظالم ہوتے ہیں. کا ظالم کو ہمیں کا ظالم وہ ہے ظلم کی تعریف بضاء الشیء علی غیر محلہ. ظلم اسے کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کہیں رکھ دینا دوسری جگہ, اسے ظلم کہتے ہیں. عدل کیا ہے, جو چیز جہاں کی ہے اسے وہیں رکھا جائے. مطلب کیا ہے, کہ یاد رکھو جو قیمتوں پہ زبان چلائے, مجلس میں چپ بیٹھا رہے, وہ ظالم ہے تو فضائل پہ بہت ڈالے. زبان چلائے مجلس میں چپ بیٹھے. سبحان اللہ. اچھا سامع ہونا بھی اللہ کا آپ شکریہ ادا کریں. اللہ نے سماعت کا شعور دیا ہے. ہر آدمی سن کے سمجھ نہیں سکتا,
سن کے وہی سمجھتا ہے جو مرنے کے بعد بھی سنے اور سمجھے. مجلس کا مطلب فضائل تو ہم نہیں خوش ہوں گے تو کون خوش رہے؟ ہم نہیں خوش ہوں گے تو کون خوش ہوں گے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں چوری کیے ہوئے فضائل تو ہے. کیا کہنے مگر کچھ لوگوں کا ٹیسٹ خراب ہے, بیمار ہے ان کی روح, انہیں مجلس میں فضائل اچھے نہیں لگتے, ممبر سے ڈانٹنا اچھا لگتا ہے. کمال ہے, میں تو اپنے مزاج کی بات کرتا ہوں. ممبر پہ ڈانٹنا اچھی بات ہے, مگر چھٹے امام نے فرمایا پہلے ہمارے فضائل سنا کر جن کو ہم باہر کرتے چلے جاؤ تو فضائل نہیں سن سکتا, وہ تبلیغ بھی نہیں سن سکتا. فضائل کیا جو کمال علی کے وہی کمال علی کو لینے کے لیے نبی کو کہاں جانا پڑا؟ اپنے گھر سے اللہ کے گھر. نور زہرا لینے کے لیے عرش کی بلندی. جو کمال علی کے وہی کمال جناب زہرا کے. مولانا متقیان کی کتاب اس کا نام ہے نہج البلاغہ. ایام اعظم میں جہاں پڑھا کچھ لوگوں نے کہا 60 سال میں نہیں سنا, 70 سال میں نہیں سنا. میں نے کہا نہیں سنا یہ آپ کی غلطی ہے, یا جس نے نہیں پڑھا اس کی غلطی ہے, جو پڑھا ہو اس کی پوری ذمہ داری سے. مولانا متقیان کی کتاب نہج البلاغہ جس میں خطبات ہیں, کلمہ اختصار ہے مولانا کے, اور مکتوبات ہیں. سید رضی نے جمع کیا, کتابی شکل دیا, اسے کہتے ہیں نہج البلاغہ. تو جب علی کی کتاب ہے تو زہرا کی بھی کتاب ہوگی. دونوں برابر ہیں تو دونوں کی کتاب ہونی چاہیے. علی کی کتاب اگر ہے تو زہرا کی بھی کتاب ہے. عجیب کیفیت بول رہا ہے زہرا کی کتاب. زہرا کی کتاب کا نام ہے صحیفہ فاطمیہ. خوش ہوئیے, صحیفہ فاطمیہ. حوالے مجھ سے لے لیجیے گا, صحیفہ فاطمیہ. یہ وہ کتاب ہے جسے زہرا بول رہی تھی, علی لکھ رہے تھے. زہرا بول رہی تھی, علی لکھ رہے تھے. اب کیفیت کا خطاب کا جملہ سنیے. حجاب اللہ بول رہی تھی, عزم اللہ سن رہا تھا, ید اللہ لکھ رہا تھا. حجاب اللہ بول رہی تھی, حجاب اللہ بول رہی تھی, عزم اللہ سن رہا تھا, ید اللہ. جملہ سنیے, جس نے وحی الہی کو لکھا اس نے کی فاطمہ کی کتاب کو لکھا. وحی الہی مولانا متقیان نے لکھا یا نہیں لکھا؟ کاتب وحی اس نے مولانا متقیان ہے. یہ تو چور کی اولادوں نے شور مچایا. فلاں کاتب وحی ہے. ارے وحی تو یزید کا باپ ہے, اس کے بارے میں کہا وہ کاتب وحی ہے. اور میں اس پہ اکثر جملہ کہتا ہوں, اگر وہ کاتب وحی کی اولاد تھا تو جب چوتھے امام دربار میں بتا رہے تھے میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, میں صفا کا بیٹا, میں مروہ کا بیٹا, میں علی کا بیٹا, میں حسن کا بیٹا, میں حسین کا بیٹا, یہ سب بتا رہے تھے, تو کم سے کم یزید یہی کہہ دیتا میں کاتب وحی کا بیٹا. کمال ہے, اس بیٹے نے تو کہا نہیں, پتہ نہیں یہ نئے نئے بیٹے نئے نئے بیٹے لکھ رہے فلاں کاتب. مولانا متقیان کی کتاب نہج البلاغہ. جناب زہرا کی کتاب کا نام ہے صحیفہ فاطمیہ. سنیے, یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ حلال کا تذکرہ نہ حرام کا تذکرہ. اس کتاب میں شہزادی نے قیامت تک رونما ہونے والے سارے واقعات مولا کو بتائے اور مولا نے لکھے. قیامت تک رونما ہونے والے سارے واقعات شہزادی نے بتائے اور علی نے لکھے. یہ کتاب بعد وفات رسول خدا لکھنا شروع. کمال ہے, 95 دنوں میں جو قیامت تک کی باتیں بتا دیں. 95 دنوں میں قیامت تک کی پوری بات بتا دی. زہرا نے یہ بتایا کون بادشاہ ہوگا, کیا زمانہ ہوگا, کیا حادثات ہوں گے, کب زلزلہ ہوگا, کب یہ ہوگا, سب کچھ قیامت تک زہرا نے بتائے, علی نے لکھے. اور جو لطف ہے اپنے چاہنے والوں کے بھی نام لکھوائے. اب اس میں چاہے آپ اپنے چاہنے والوں کے نام زہرا نے بولے, علی نے لکھے. اب اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی. بھیا مطلب
واقعات لکھے ہوئے جو بہت کم پڑھا جاتا ہے. یہ تاریخی تحلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بڑی بڑی کتابوں میں لکھا. شیخ امام کے نیچے آگے پوچھا آپ قیامت تک کی باتیں سکندر بھائی کیسے بتا دیتے؟ شیخ آقا سے پوچھا. مولانا فرمایا ہمارے پاس ہماری جدہ ہماری جدہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے صحیفہ فاطمیہ. ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ کتاب بعد وفات زہرا زہرا مولانا متقیان کے پاس ہے. مولانا متقیان نے امام حسن کو دی, امام حسن نے امام حسین کو دی, امام حسین نے امام زین العابدین کو دی, پھر اسے محمد باقر, پھر جعفر صادق, پھر موسیٰ کاظم, اور ابھی وہ کتاب سرکار کے پاس غائب ہے. نہج البلاغہ گھر گھر. صحیفہ فاطمیہ معصوم سے معصوم کے ہاتھ میں, معصوم سے معصوم کے ہاتھ میں, امام سے امام کے ہاتھ میں. تو میں جملہ کہنے کا تو حق رکھتا ہوں, جسے عوام پڑھے اسے نہج البلاغہ کہتے ہیں, جسے امام پڑھے اسے صحیفہ فاطمیہ. آپ سمجھیں کہ وہ بیوی کیا ہے جس کی لکھی ہوئی کتاب صرف امام ہی پڑھ سکتا ہو؟ اس کا مطلب کچھ ایسا لکھا ہے کہ ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا. جناب زہرا کی بھی کتاب, مولانا متقیان کی بھی کتاب, یہ دو فضیلتیں. تیسری, مولانا متقیان نے جتنے لوگوں کو مارا, کافر مشرک منافق یہ بھی معاملات, اس میں کسی کے بھی قاتل پر جس کو مولا نے مارا ہے کوئی بھی مقتول مولا کا ایسا نہیں ہے کہ جس کا نام لے کے شیعہ قوم لعنت کر رہی ہے. آپ نے کبھی کہا مرحب پہ لعنت, انتر پہ لعنت, حارث پہ لعنت, عمر بن عبداللہ پہ لعنت, علی کی تلوار نے جسے مارا آپ اس کا نام لے کے لعنت نہیں کر رہے. شہزادی نے اپنے خطبے سے جن لوگوں کو اپنے خطبے سے جنہیں مارا آج تک ان کا نام لے کے لعنت ہو رہی ہے. میں اسے شیعہ نہیں مانتا جو ان کا نام لے کے لعنت کم سے کم تنہائی میں نہ کرے. چلیے منبر پہ تو پریشانی ہے, اپنے بچوں کو تو بتاؤ کہ زہرا کے ساتھ کس نے کیا کیا. لیکن اب ایک سوال چلا ہے بڑا عجیب ہے. سوال کیا ہے؟ مولانا صاحب 2 مہینے سے نمٹے مہینے 2 مہینے اور پھر یہ 15 دن کی ادائے فاطمیہ 20 دن. میں نے کہا لائق بیٹوں کو شہزادی کے ماتم کھلے گا نہیں, اور نالائقوں کا میں ذمہ دار نہیں. لیکن کہنے کا مولانا اس کا فائدہ کیا؟ میں نے کہا فائدہ بتاؤں گا اور تم زندگی بھر یاد رکھنا. کا فائدہ کیا؟ میں نے کہا 2 مہینے 8 دن کی ازاداری کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا. کاش میری بات بہت ہے. اب کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا, کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا. یہ 2 مہینے 8 دن کی ازاداری کا فائدہ ہے. ادائے فاطمیہ کی وجہ سے عام ہونے دو, ایک زمانہ آئے گا کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام عین میم رے نہیں رکھے گا. ہوگی حالات انشاءاللہ. عین میم رے, کوئی بھی اپنے بچے کا نام اگر رکھ بھی لے تو جیسے بچے کو شیطان کہنے پر ماں باپ برا نہیں مانتے اور یزید کہنے پہ مان جاتے ہیں, ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اگر کوئی اپنے بچے کا نام عین میم رے رکھے گا تو لوگ کیا کہتے ہیں, تو لوگ کہیں گے بھیا یہ وہی ہے. وہی سے مناسب ہے, یہ وہی ہے. ان کے ہی نام پہ رکھا جنہوں نے دروازے پہ آگ لگائی. کیا کہنے, کیا کہنے, ان کے ہی نام پہ تم نے رکھا
جس نے شہزادی کے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا، اور مطمئن رہیے، ایک دم اطمینان رکھیے، یہ زمانہ ضرور آئے گا، یا تو ہم دیکھیں یا آنے والی نسلیں دیکھیں، یہ نام دنیا کی سب سے بڑی لعنت بن جائے۔ کربلا والوں سے جو ٹکرائے وہ نام نہ رہے۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ شمر کے معنی کیا ہے؟ لوگوں میں دیکھیے گا، لیکن ہمارا قوم کا بچہ بتائے گا شمر کے مطلب ظالم۔ خلی کے معنی کیا ہے؟ خلی کا مطلب ظالم۔ یزید کا مطلب کیا ہے؟ یزید کا مطلب ظالم۔ لغت میں کچھ معنی، ڈکشنری میں کچھ ہو، لیکن اب حسین سے ٹکرانے کے بعد سب کا نام اچھا، تو حسین سے ٹکرائے، جب اس کے نام کا معنی بدل گیا تو جو فاطمہ سے ٹکرایا، سرمنواد صاحب کا شعر کہ جب معنی یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے، معنی یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے، لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد علی سے بھی ٹکرائے، جناب زیادہ سے۔ ابھی تاریخی تحریر اتنی دیر تک بات ہوں، لیکن ایک جملہ اور پڑھتا ہوں۔ شہزادی نے خطبے کے حملے سے، حملہ کیا شہزادی نے خطبے کا حملہ، ہمارے یہاں کہتے ہیں تلوار کا زخم بھر سکتا ہے۔ کیا کہنے؟ اور کمال ہے صاحب، ان کا مزاج دیکھیے، خطبے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جو بھی تلوار آئی اس کی حکومت کی بنیاد ہے۔ سجاد نے دربار میں خطبہ دیا، جزیری حکومت کی بنیاد ہے۔ جناب زینب نے خطبہ دیا، لیکن سارے خطبے میں زہرا کے خطبے میں ایک فرق ہے۔ شہزادی نے خطبے میں کہا اعلموا انی فاطمہ، لیکن خطاب اس سے پہلے چچا صاحب کا یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہاں پہ مومنین بیٹھے ہوئے، میں خطاب کروں گا، کہوں گا مومنین آج رات میں مجلس ہے، اعلان کے فخر میں اعلان کیا نا، اب مومنین آج رات میں مجلس ہے۔ خطاب سامنے والے سے کیا کہہ دیجیے؟ مومنین، مسلمانوں کا مجمع ہو تو اعلان کریں گے، مسلمانوں سے گزارش ہے کہ فلاں جگہ عقیقے کی دعوت ہے تو مسلمان ہی جائے کیا کہنے؟ ہے نا۔ خطاب کا دستور یہ ہے کہ جیسے لوگ ویسا خطاب، ڈاکٹروں میں ڈاکٹر کہا جائے گا، مولویوں میں مولوی کہا جائے گا، بھائی مومنین کو مومنین کہا جائے گا۔ جناب سیدنا جو خطاب کر رہی ہے وہاں حاجی بھی ہے، صحابی بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، کلمہ گو بھی ہے، تو بی بی کیسا کی تھی؟ خطیب نہج بلاغہ کی بی بی ہے نا، کیسا کی تھی؟ یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اگر مسلمان بھی کہتے یا ایھا المؤمنون، اے مومنوں، لیکن بی بی نے کہا یا ایھا الناس، اور ناس کا اطلاق جب بھی ہوتا ہے بے دین لوگوں پہ ہوتا ہے، لوگوں پہ ہوتا ہے۔ دلیل آپ سنیں گے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس۔ اے حبیب آپ ولایت پہنچائیے، جس کا حکم آپ کو پہلے دیا جا چکا ہے، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ ہے حاجی، ہے نمازی، اللہ تعالیٰ لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ ظاہر میں نمازی ہے، ظاہر میں روزے دار ہے، مگر ان کا مذہب سے لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ جو دین کا دشمن ہو وہ نمازی بھی ہو۔ اور بڑا آپ سمجھے، شہزادی نے دربار میں کہا یا ایھا الناس، مطلب بتانا چاہا تم کل بھی دین کے دشمن تھے، آج بھی دین ہے۔ لوگوں انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ کمال ہے، کہہ دیتی سلامت رہیے، سلامت اعلموا انی فاطمہ،
علماء کہتے ہیں فاطمہ کا نام شہزادی چاہتی تو اپنے القاب دے سکتی تھی، فاطمہ کیوں کہا؟ فاطمہ اس لیے کہا کہ نبی نے جتنی فضیلت کی حدیثیں بیان کی وہ فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ تو ام ابی، فاطمہ تو بسط منی، ہے نا؟ اب بیوی کہیں جان لو کہ میں فاطمہ، جملہ سنیے گا، مجمع میں کہا لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ، بیوی آپ ہی نے بتا کیوں رہی ہے؟ کہ پتا نہیں ہوئی تمام میں حجت کر رہی ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کرے ایک بیوی آئی تھی نام نہیں جانتا تھا، ایک بیوی آئی تھی نام نہیں جانتا تھا، دربار میں نام لے کے بتایا میں ہی فاطمہ ہوں، نہ مجھ سے پہلے مجھ جیسی فاطمہ نہ میرے بعد۔ کوئی انکار نہ کر سکتا، کوئی انکار نہ کر سکتا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ بیوی سے ٹکرایا ملون، خطبے کا حملہ کیا، اچھا کمال ہے، ابھی ذرا صاحب کے سامنے کیوں مدد کروں گا؟ شہزادی یقین جانیے ہمارا عقیدہ ہے اگر صرف فدق کا معاملہ ہوتا تو شہزادی مطالبے کے لیے نہیں جاتی، شہزادی گئی اس لیے کہ ولایت کے دشمن کو بے نقاب کر سکتا، قدیر کے دشمن کو بے نقاب کر سکتا۔ لیکن اب ذرا سا بیک ہے، موبائل آپ کو یاد ہے؟ جسے نہیں یاد ہے موبائل موہنی کی لعنت، لعنت کا مطلب یہ ہے، لعنت یہ ایسی ویسی والی نہیں تھی جو ہم لوگ بھیج دیتے ہیں، کیا کہنے ہمارے یہاں تو موڈ بن جائے تو ہم کسی اچھے کو بھی لعنتی بنا دیتے ہیں، ہم بری لوگ ہیں نا، ہم بہت بری لوگ، ہم لعنت۔ اب تو کمال ہے، میں نے کبھی کہا تھا زندگی میں مائک سیٹ کے کہہ رہا ہوں ہمارے جوانوں میں چل رہی ہے بیماری، اور ممبر سے میں نہیں پڑھوں گا تو کون پڑھے گا، ہم جانتے ہیں حالات۔ آپ مذاق میں بھی کسی کو یزید نہ کہیں، میں ممبر پر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری ہے نہیں، کسی کو یزید نہ کہیے، کسی کو شمر نہ کہیے، اس لیے کہ کسی کا لاکھ بڑا گناہ ہو حسین کے قتل سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ حکم آپ کو بتاؤ، کسی کو شمر نہیں کہہ سکتے، کسی کو یزید نہیں کہہ سکتے، اور مذاق میں کسی کو عین میم رے بھی نہ کہیے۔ مذاق سے بھی نہ کہیے، دلیل ہے چھٹے امام کا زمانہ ہے، بہت بچ کے میں کہہ رہا ہوں، جو بعد میں بچے پوچھ سکتے ہیں۔ امام جا رہے اور ایک شخص نے کتے سے کہا او این میم رے، کیا کہا؟ این میم رے، آپ جوڑ کے اس کا نام بنا سکتے۔ کتے نے مولا سے آ کے فریاد کی، مولا میں کتا صحیح مگر آپ کی جنتا کا قاتل نہیں۔ اللہ اکبر، آپ باقی نہیں سمجھے، اللہ جو نام کتوں کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ جانے مسلمان ناموں پہ اپنے بچوں کے نام۔ مولا میں کتا صحیح مگر آپ کی جدہ کا، اب آپ ساتھ دے دیجئے گا، ولایت مجمع بیٹھا ہے، اب اگر کوئی اس کی حمایت میں بولے، اس کا مطلب اگر کوئی کتے کے بچاؤ میں بول جائے تو وہ بھی اچھا ہے۔ اس کی حمایت میں اگر کوئی بولے تو سمجھ جائیے گا کتے سے بھی گرا ہوا ہے، کتے سے بھی ذلیل ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ جنت میں جا نہیں سکتا جس کے دل میں قاتل زہرا کے لیے ہلکی سی بھی نرمی ہو، سافٹ کارنر، وہ خبر سافٹ ذرا سی جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں کبھی باتوں میں بھی ان کی حمایت مت کیجیے، ان کا یہی بڑا جرم ہے کہ وہ جناب زہرا کے خطے مباہلے میں جناب سیدہ چلی، عیسائی کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے،
5 نوروں کو دیکھا، 5 ذاتوں کو دیکھا. انہوں نے کہا ہم اپنے دعوے میں غلط. کیا کہا انہوں نے؟ ہم اپنے دعوے میں غلط، ہم انہیں سچا مانتے اور ہم انہیں ٹیکس دیں گے. علماء کہتے ہیں اگر اس دن لعنت ہو جاتی تو زمین پہ جہاں جہاں عیسائی تھے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے. اب اتنی محنت اس کے لیے جہاں عیسائی تھے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے، وہ سب کے سب مر جاتے. عیسائیوں نے ٹیکس لے کے نسل بچا. عیسائیوں نے ٹیکس لے کر نسل بچا. تو اب لعنت یہ جہاں بھی کرے اس کا مطلب یہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی. تو مباہلے کے سچے دربار میں آئے، حسن مباہلے کے سچے، علی مباہلے کے سچے، فاطمہ مباہلے کی سچی، حسین مباہلے کے سچے. اب جو انہیں جھٹلائے وہ عیسائیوں سے بڑا جھوٹا ہے یا نہیں؟ جھوٹا ہے یا نہیں؟ تو ان سے ٹکراتا، عیسائی ٹکراتے تو اس کی نسل ختم ہو جاتی. تو جو فاطمہ سے ٹکرائے اس کا مطلب ان کی نسل نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے یہ اولادیں کہاں ہیں؟ میں نے کہا یاد رکھنا، اولادیں ہونا اور ہے، بچے ہونا نسلیں نہیں ہیں. دلیل ہے نا. میں بھی میرٹ پڑھتے پڑھتے پک چکا ہوں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب ان کی نسلیں چل رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نسلیں نہیں بچے ہیں. بچے ہونا اور ہے، اولادیں ہونا اور ہے. بچے گود لیے جاتے ہیں، اولادیں نہیں. دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میں دلیل نہیں، چھٹے آقا کی دلیل. کہتے قیامت کے دن ہر شخص کو قبر سے اس کی ماں کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میں نے کہا مولانا صاحب کیوں؟ کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کو ذلیل کرے. اللہ نہیں چاہتا. مطلب کہ قیامت میں ماں کے نام سے یوں اٹھائے گا کہ کسی کی ماں کی عصمت عزت تار تار نہ ہو. اس نے کہا مولا سب کو. مولا نے فرمایا نہیں، ہمارے چاہنے والوں کو باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا. اس نے کہا مولا ایسا کیوں ہے؟ کہ یاد رکھو دنیا کی ماں امانت میں خیانت کر سکتی ہے، ہمارے چاہنے والوں کی ماں امانت میں خیانت ہے. یہ کچھ لوگ اب بھی نہیں بولے بھیا کیا دلیل ہے کہ ہم ابا کے نام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. میں نے کہا 73 کے 73 فرقوں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھ لینا. جنہیں چپ چاپ دفن کر دیا جائے وہ چپ چاپ اٹھائے جائیں گے. جنہیں قبروں میں باپ کا نام لے کے دفن کیا جائے. قبروں میں اسماعیل یا فلا ابن فلا اور ہے باپ کے نام سے سلائے گئے، باپ کے نام سے اٹھائے جائیں گے. کس کے نام سے؟ مولوی عروج اپنے مزاج کے فقہ کہہ رہا ہے ابا کی عزت نہ کرنے والے بیٹوں سنو، باپ زندگی کے ساتھ بھی ہے، زندگی کے بعد بھی ہے. باپ زندگی کے ساتھ بھی ہے، زندگی کے بعد بھی ہے، زندگی کے ساتھ بھی ہے. بھیا اسکول میں گئے کس کے بیٹے، نکاح کے وقت کس کے بیٹے، نوکری کے وقت کس کے بیٹے، مرنے کے بعد زمین کے باہر بھی ابا سے پہچانے جا رہے ہیں. اب ایک فضیلت کا گوشہ اللہ جانے آپ کی عظمت صاحب، آپ اتنے باکمال، اتنے باکمال اور آپ اپنے باپ کے ذریعے پہچانے جا رہے ہیں. اللہ جانے وہ باپ کتنا باکمال ہوگا جس نام سے علی جیسا شجاع پہچانا جائے. خیبر کا نام سنا ہے؟ مجھے خیبر پڑھنا بھی نہیں بہت سنا چکا.
جو کمال علی کچھ جگہوں پہ ذوالفقار پیچھے رہ گئی، رضا جیت گئی، کچھ کام تلوار نہ کر پائے، وہ زہرا کی چادر میں کیا۔ خیبر میں 39 دن تک اپ اینڈ ڈاؤن لگا، کیا کہہ رہے آنا جانا، 40ویں دن مرد آئے، مرد کو علم ملا۔ الحمدللہ بھائی آخر مرد کو علم ملا تھا، اب مرد کی اولادوں کے پاس ہے۔ مرد کو علم ملا اور اب تک مرد کی اولادوں کے پاس ہے، چاہنے والوں کے پاس ہے۔ علی آئے، مرحب آیا، شمنتر ہوا، حارث وارث سب ہو گئے لاپتہ۔ خیبر میں اسلام کو بہت بڑا مال غنیمت ملا، پوری خیبر پڑھ لیجیے گا، لڑائی کس سے تھی؟ یہودیوں سے۔ یہودیوں نے سونا چاندی قلعہ دے دیا، مر گئے، مگر ایک بھی یہودی مسلمان نہیں ہوا۔ کوئی تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہودی کہتے ہیں کیا کہنا، کیا کہنا، ایک بھی یہودی مسلمان علی کی تلوار چلی، ید اللہ کی تلوار چلی، انہوں نے مال و اسباب دے دیا یہودیوں نے، مگر ایک بھی مسلمان یہودی کتنے کٹر پنتھی، جان دے دو، مال دے دو، اسباب دے دو، مگر مسلمان نہیں رہے۔ اللہ جانے ایک سائل آیا، یا نبی اللہ مجھے کچھ چاہیے۔ نبی نے کہا کوئی ہے جو اسے دے؟ سب نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ نبی نے کہا سلمان اسے وہیں لے جا جہاں سے سب کو ملتا ہے۔ کیا کہنے سلمان لائے، دروازے پہ روکا، آواز دی، بی بی آپ کے بابا نے سائل کو بھیجا ہے، اسے کچھ چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، سلمان ذرا قریب۔ سلمان گھر میں کچھ بھی نہیں، مگر میرے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے، یہ شہزادی کی عزت و عظمت کے خلاف۔ کہا بی بی، کہ سلمان یہ لے، یہ میری چادر ہے۔ سلمان لیتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ سلمان یہ چادر بازار میں لے جا کے گروی رکھی۔ سلمان بازار میں آئے، ایسا لگ رہا تھا کہ شمون اسی انتظار میں ہے۔ شمون یہودی ہے، بہت بڑا تاجر ہے۔ اس کے شمون کے پاس، شمون نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ چادر کی رکھی۔ شمون نے پوچھا کس کی چادر؟ سلمان سے بولا نہیں جا رہا، سلمان سے بولا نہیں جا رہا۔ کہا یہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر ہے۔ کیا احتیاط کے لفظ استعمال کیے، یہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر ہے۔ اس نے کہا گھر میں گیا، ایک پرچہ لایا، پرچہ پڑھتا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو۔ سلمان، صحیح نبی کی بیٹی کی چادر ہے، صحیح نبی کی بیٹی کی چادر ہے، صحیح نبی کی بیٹی کی چادر ہے۔ سلمان نے کہا تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ اس کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اللہ جانے آپ اس بیوی کی عظمت سمجھے کہ جس کی چادر کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں، چادر لے گا۔ شمون نے نہیں لی، اہلیہ کو بلایا، کہا یہ چادر ہے۔ جہاں آسمانی کتب رکھے جاتے تھے وہاں وہ چادر رکھی۔ رات ہوئی، رات جیسے ہوئی تو جیسے ابھی آپ میرے سامنے بہت سارے لوگوں کے سامنے زمانہ بدلا ہوا اور زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زمانہ کیسے بدلا آپ محسوس کریں؟ ابھی لائٹ ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پہلے جب ایک دو گھروں میں لائٹیں لیمپ ہوتا تھا اور کسی جگہ سے روشنی دکھائی دی تو آدمی دوڑتا تھا، ارے وہاں سے روشنی اٹھی۔ یہ حالات جنہوں نے دیکھے، اس زمانے میں جس گھر میں لوگ رہتے تھے وہیں چراغ چلتا تھا، اس کے علاوہ چراغ کا جناب زہرا کی چادر جہاں تھی، اس کی بیوی رات میں اٹھی اور اس نے دیکھا کہ اس حجرے سے نور نکل کے آسمان سے نکلا۔ وزیرہ سنیے آپ بچ گئے، نور نکل کے آسمان سے نکلا۔ دیکھ کے حیرت زدہ ہوا، شمون تو دیکھ رہے ہو؟ شمون نے دیکھا کیا ہو گیا، یہاں تو توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، ساری چیزیں رکھی اور یہ نور کے آسمان سے ملا۔ اب دونوں میاں بیوی گئے تو دیکھا کہ نور اس چادر سے اٹھا۔ محلے والوں نے جب دیکھا کہ
روشنی کے حدود ہیں. کیا روشنی کے یہاں لائٹ جلے تو ضروری نہیں کہ منصبیہ تک روشنی آئے. اور لائٹ کی خصوصیت ہے, لائٹ اگر یوں ہو تو روشنی نیچے دے گا, ایسے ہو تو اوپر بھی کہاں تک جائے. اب دور آسمان سے ملا محلے کے یہودی جمع ہوئے اور دیکھا کہ چادر سے نور نکل کے آسمان سے عظمت رنامت سے جزا. خیبر میں تلوار چلی, یہودی ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. اب جو نور چادر سے اٹھتے ہوئے دیکھا, شمون کی بیوی نے سب سے پہلے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شمون نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 70 افراد مسلمان ہوئے. اب بھی نہیں سمجھا جو کام تلوار نہ کر سکے تو فاطمہ کی چادر. کیا ہو گئے مسلمان. یہ خبر یہودی کے سب سے بڑے عالم کے پاس پہنچی, یہودی مسلمان ہو گئے. ابھی 5 سال پہلے ایک یہودی نے ایک مسلمان سے شادی کی تھی. یہودیوں کا ڈاٹا آپ سے ہم سے بہت زیادہ آگے. ان کے یہاں کہیں بھی ایک یہودی ہو, ان کے پاس ڈاٹا اسرائیل کے پاس, نیشنلٹی انہیں فوراً ملتی. یہ بہت تیز. ایک یہودی لیڈی مسلمان سے شادی کی, پوری کمیونٹی نے لیٹر لکھ کے کہا کہ ہم اسے یہودی نہیں مانتے. اور یاد رکھیے گا کوئی کنورٹ ہو کے یہودی نہیں بن سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا, کوئی کنورٹ ہو کے یہودی نہیں بن سکتا. ان کا سسٹم ہے یہودی پیدا ہوتا ہے. اب آپ کو شدت پسندی کو سوچ رہے ہیں, کنورٹ ہو کے کوئی یہودی سوچے میں یہودی بن جاؤں, نہیں بن سکتا. ان کا اپنا سسٹم ہے. اب کیا ہوتا ہے, جب عالم کے پاس خبر پہنچی 70 لوگ مسلمان ہو گئے, اس نے پہلے پوچھا کیا علی کی تلوار کی خوف سے ہوئے؟ کہا نہیں. کہا محمد کے اخلاق سے ہوئے؟ کہا نہیں. پھر کیسے ہوئے؟ کہا محمد کی بیٹی کی چادر کی وجہ سے. یہودی ہے, بہت مائنڈڈ ہے. کہا چادر کی وجہ سے؟ کہا اس کے پاس بہت اچھی چادر تھی. کہا نہیں, چادر میں پیون تھی. اچھا, اب ہم جانتے ہیں کہ کیسے کیا کریں. اس محلے میں کوئی یہودی ہو؟ کہاں ہے, بہت سارے. کہا کسی کی لڑکی سے لایا تھے جو شادی کے سن پہ ہو؟ کہاں ہے. کہا اس کے باپ سے کہو کہ اس کا رشتہ کرے اور شادی ایسی کرے جس میں کوئی ایک غریب نہ ہو. سب کے سب امیر ہوں, کپڑے امیرانہ ہوں, کوئی فقیر نہ ہو, کوئی غریب نہ ہو. اور اس شادی میں محمد کی بیٹی کو بلانا, چونکہ ان کے پاس اچھے لباس نہیں ہے, تم نے بتایا. اور عورتوں کی فطرت یہ جو اپنے سے اچھے لباس دیکھتی ہے. آپ لوگ پریکٹیکل لائف عورتوں کی فطرت ہے, وہ اپنے کپڑے سے زیادہ دوسروں کے کپڑے کو دیکھتی ہے. جب وہ آئیں گی اور دیکھیں گے کہ یہ سب کے کپڑے سونے اور چاندی اور امیرہ کے کپڑے, تو ان کو ٹینشن ہوگی کہ میں غریب. سیاست آپ چلتی اپنے پروگرام میں وہ پیچھے نہیں, بہت دماغ لگایا انہوں نے, مگر اسے کیا پتا تھا کہ دنیا کی بیٹی اور ہے, محمد کی بیٹی اور ہے. اب وہ طے ہو گیا پورا پروگرام, شادی رکھ دی گئی, نبی کریم کے پاس آئے. یعنی اب دماغ میں کیا ہے, انہیں بلا کر ذلیل کرنا ہے, بس دکھانا ہے, ہمیں اپنے کپڑے دکھانے ہیں. مگر ایک جملہ میرے میں کہہ رہا ہوں, یہودی کے مزاج میں کیا تھا, صرف امیر آئے غریب نہ آئے, صرف امیر آئے غریب نہ آئے, صرف امیر آئے غریب نہ آئے. ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی شادیاں یہ سوچ کے رکھے کہ صرف امیر آئیں, بات کچھ عجیب کہتی ہے, صرف امیر آئیں غریب نہ آئیں, تو سمجھ جائیے گا یہ یہودی مزاج ہے, حسینی مزاج ہے. میں اس پراشوب دور میں پڑھ رہا ہوں جہاں لوگ غریب رشتہ دار کو بھول جاتے ہیں. کسے بھول جاتے ہیں؟ پیسہ آنے کے بعد نئے رشتے بنانے کی سنت شیعوں کی تو نہیں ہے, مومنوں کی نہیں ہے. پیسہ آنے کے بعد پیسے والوں سے رشتہ داریاں جوڑنے کی سنت تو کسی اور کی ہے.
خدا پہنچے یا نبی اللہ آپ کی بیٹی میری یہاں شادی میں آیا ہے محمد جو علی کے بھی استاد ہیں اللہ آپ کی بیٹی اگر آ جائے تو ہمارے یہاں رونق بڑھ جائے گی دل میں کیا ہے ان کی ذلت ہو کمال اسی کو کہتے ہیں دل میں کچھ ہو مگر زبان سے نکلے سے نبی نے کہا کہ علی شوہر ہے اسے اجازت دو علی کے پاس پہنچے علی آپ کی بیوی جناب فاطمہ اگر میرے گھر آ جائے اور میری بیٹی کی شادی ہے تو اس میں نور آ جائے مولانا کے کہنے کا زہرا نہیں کہہ دیا اندر آئے بیوی آج یہودی کی بیٹی کی شادی ہے فلاں یہودی اس کی بیٹی کی شادی آپ کو جانا ہے بیوی نے کچھ نہیں کہا کہا علی آپ جانتے ہیں کہ لباس دنیا میں میرے پاس صرف 2 لباس ہیں میں نے اس پر بہت غور کیا بیوی نے یہی کہا لباس میں میرے پاس صرف 2 لباس ہیں کہا لباس دنیا میں لباس دنیا میں میرے پاس صرف 2 لباس ہیں اب علی نے اور واضح کر دیا کہا بیوی آپ جنت کی بھی تو مالکہ ہے کیا مطلب کہا جنت کی لباس ہونا بیوی نے نماز ادا کی جنت کی لباس آئے جنت کی مالکہ میں جنت کی لباس پہنا دے انہوں نے کہا ایسا سن لیجیے مجھے 2 ہی منظر دکھائی دی یا تو بیٹوں کے لباس جنت سے آئے یا ماں کا لباس جنت کی مالکہ میں جنت کی لباس جگہ کے جنت کی لباس پہنچی یہودی کے گھر پہنچتے ہی چہرے سے وہ نور ساتے تھا عورتیں بے ہوش ہو گئی دلہن مر گئی میرا ٹھیک مجھے کوہ طور کا منظر یاد آ گیا کوہ طور پہ بھی ایک نور چمکا تھا جناب سے اب جب بے ہوش ہو گئی تھوڑی دیر میں ہوش میں آئی اور ہوش میں جب آئی تو کیا سوچ کر آئی دلہن کی طرف بھاگی دیکھا دلہن مر گئی جہاں مین آدمی مر جائے وہاں تو آرام کا کیا حال ہے دلہن مر گئی رونا شروع بیوی نے مصلی بچھایا میں نے یہ نہیں پڑھا کہ بیوی نے وضو کر کے مصلی بچھایا وضو کر کے طاہر ہونے والے اور ہیں صاحب تطہیر اور ہیں بیوی نے مصلی بچھایا دست دعا بلند کی پروردگار میں تیری کلیزے خاص تجھ سے دعا کرتی ہوں دلہن کو زندہ کر دے ابھی کر دے تمام نہیں ہوا تھا دلہن اٹھ کے بیٹھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی اٹھی اور اٹھ کے کہتی ہے وہ بی بی کہاں ہے جو آئی تھی کہا فلاں حجرے میں ہے آگے آگے دلہن پیچھے پیچھے عورتیں پہنچی شہزادی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بی بی شکریہ بی بی شکریہ بی بی شکریہ عورتوں نے کہا شرم نہیں آتی ہم نے ذلیل کرنے کے لیے بلایا ہے تو شکریہ ادا کر رہی کہا اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس کے وضو سے ملک الموت نے مجھے زندہ کیا ہے کیا کیا ہے زندہ کیا کا مطلب کا یہ بی بی ملک الموت میری روح لے کے ایسے چہاروں پہ پہنچا اس بیوی نے کہا ملک الموت میں تجھے حکم دیتی ہوں تو اس کی روح واپس کر دے حکم دیتی ہوں حکم نوکروں کو دیا جاتا ہے جو اب تک نہیں بنا وہ بتایا کہ عجیب گوشے پر ہے اور میں اس تم نے ملک الموت کو نوکر کیسے کہہ دیا میں نے کہا دنیا کا دستور یہ ہے نوکر مالکوں کے گھر میں بغیر اجازت کے جاتے رہی ہے ملک الموت ایسے جگہ پہ کھڑا ہے بی بی اجازت دے دو بی بی اجازت دے دو اجازت مانگنا بتا رہا ہے شہزادی مالکہ ہے ملک الموت نوکر ہے تو کچھ لوگ مسلے پہ بھی تھی عرش کے چہاروں پہ بھی تھی مسلے پہ بھی تھی جو کمال علی کے ہیں وہی کمال زہرا کے ہیں بی بی یہاں بھی اور وہاں بھی میں نے کہا پھٹک گئے تاریخ یاد نہیں قمبر پہنچے فضا سے پوچھا میرا مولا کہاں ہے کہا عرش چہاروں پر ہے قمبر واپس چلے راستے میں علی مسجد سے آتے مل گئے کہا یا علی فضا کو سمجھائیے زمین پر رہ کے آسمان کی باتیں کرتی ہے کہا کیا ہوا کہا میں نے پوچھا میرا مولا کہاں ہے کہا عرش چہاروں پہ میرے مولا نے کہا قمبر یقین نہیں ہے مولا ہے مگر آپ یہاں ہیں مولا نے ایک مرتبہ
پیغمبر کے چہرے پہ پھیرا، قبر دیکھو، دیکھا پہلے آسمان پہ علی، دوسرے آسمان پہ علی، تیسرے آسمان پہ علی، چوتھے آسمان پہ علی. تو بات اب بھی واضح نہیں ہوئی، جیسے علی یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے ویسے ہی فاطمہ مصلی پہ بھی تھی، عرش کی بلند ہے. اب روایت پر بات کرنا، 500 افراد یہودی کیا ہوئے؟ مسلمان کیا مسلمان کس نے کیا؟ جناب چادر نے 70 کی، چادر کی مالکہ نے 500 یہودیوں کو مسلمان کیا. اب سمجھ میں آیا یہ یہودی ہم سے ڈر کیوں رہے؟ یہ یہودی ہم سے ڈر کیوں رہے؟ انہیں پتا ہے کل ماں نے مسلمان کیا تھا، آج بیٹے اس کنڈیشن پہ کھڑے ہیں. ایران کے حملے کے بعد اسرائیل میں بھی یہودی کچھ کہنے لگے میری حکومت غلط ہے، ایران کی حکومت صحیح ہے. وہ ڈر رہے کہیں ماں کے دودھ کا اثر بچوں میں ایسا نہ دکھائے ہمارے اس دور کے یہودی بھی کہیں مسلمان نہ ہونے لگے. بڑا شکریہ. رات میں شہزادی المرسلین کا محبوب کوشش تو کر نہیں سکتا لیکن تھوڑی دیر جہاں تک ہوگا رات میں شہزادی المرسلین کے حوالے سے مجلس ہوگی، بات تمام ایک دم ختم. اب امیر بیٹوں کے سامنے ایک بات پڑھ دیتا ہوں. ہمیں شروع سے بتایا گیا اہل بیت غریب تھے، جناب زہرا کو بھی بہت غریب دکھایا گیا، دکھایا جا رہا. فدق کی سالانہ آئے 1,00,000 دینار تھی. کتنی تھی؟ اس میں کوئی خطابہ کی رہا، آپ کی نالج انفارمیشن دینی بات کرتا ہوں. کتنی؟ عربی میں 2 لفظ بولی جاتی، ایک درہم ایک دینار. درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے. سالانہ انکم فدق سے کتنی تھی؟ شہر فدق سے 1,00,000. ایک سونے کا جو ویٹ تھا وہ 4 گرام تھا. کتنا؟ امیر بن کے سنیے گا، کتنا تھا؟ ایک سکے کا ویٹ 4 گرام سے تھوڑا سا زیادہ، میں 4 گرام مانتا ہوں. سونے کی ابھی قیمت کم سے کم 12,500 روپے. 2-4 دن پہلے میں نے دیکھا تھا 12,244 روپے تھا. ایک گرام کی قیمت 12,244 روپے. ایک سکے میں کتنے گرام؟ 4. 12 چوکے، ایک سکہ کتنے کا بیٹھا؟ سمتھنگ 50,000. کتنے کا؟ امیر بن کے سنیے گا 1,00,000 دینار. جب میں قیمت طے کرنے بیٹھا کہ چھوڑو تو بتا قیمت کتنی نکلی سالانہ؟ 364 کروڑ. کتنی؟ امبانی کی دولت پہ تو یقین ہے، آپ اس سے بات میں حساب دے سکتے ہیں. 364 کروڑ، 364 کروڑ شہزادی کی شہر فدق سے آمدنی تھی. تو مجھے جملہ کہنے دو، اب مسلمانوں سے نگاہیں ملا کے کہنا بھیک مانگنے والی ماں کے بیٹے اور ہیں، کروڑ پتی ماں کے بیٹے. آپ کی شہزادی کی سالانہ انکم اور اتنی سخی ماں کہ اس 1,00,000 میں سے 1 پیسہ بھی اپنے بچوں پہ خرچ نہیں. 1 دینار اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کیا. فاطمہ آئی تھی یتیموں کو پالنے، فاطمہ آئی تھی اسیروں کو پالنے، فاطمہ آئی تھی مسکینوں کو پالنے. اور قسم خدا کی آج تک زمانہ شاہد ہے کہ دنیا کی مائیں سب کچھ برداشت کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی. لیکن فاطمہ اس ماں کو کہتے ہیں جس بیوی نے 3 دن تک اپنے بچوں کی روٹیاں، اپنی روٹی کا زمانے کو پتا چلے کہ دنیا کی مائیں اور ہیں، فاطمہ الگ ماں. ماں کے سال ثواب کی مجلس بیٹے موجود ہیں، ماں ہے. میں اکثر کہتا ہوں
کہ اس نعمت کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا کھو دیا. جب تک یہ نعمت رہتی ہے ہمیں اندازہ نہیں رہتا کہ ہمارے پاس کیا ہے. اتنا جاننا تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں، میں کبھی کبھی پڑھ دیتا ہوں اس بات کو. بازار سے نوکری سے آنے کے بعد جس کی نگاہ جیب پر ہو وہ اہلیہ ہے، جس کی نگاہ چہرے پہ ہو وہ ماں ہے. کبھی تھک کے آؤ صرف نگاہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سوچے کہ کما کے کیا لائے اہلیہ، جو یہ پوچھے کہ بیٹے تھک کے کیسے چہرے پر اداسی کیسے. ماں جو اپنے مرنے کی دعا اور بچوں کی جینے کی دعا کرے وہ ماں ہے. یہ بات جو کیفیت بتانے کے بعد آپ کی درد کو محسوس کرے وہ رشتہ دار ہیں، لیکن جہاں کیفیت بھی نہ بتائی جائے اور جو بچوں کی بیماری کو محسوس کر لے، تکلیف کو محسوس کر لے، وہ ماں ہے. ہوتا ہے جی. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے فضل ڈاکٹر ہیں اور بھی ڈاکٹر سے ہوئے. ڈاکٹر بھی ماں سے پوچھتا ہے بچے کو کیا ہوا. بتاتی ہے رات سے پیٹ میں درد. ڈاکٹر کو کس نے بتایا؟ ماں کو کیا بچے نے بتایا کہ پیٹ میں درد ہے؟ نہیں، وہ ایسا حصہ ہے کہ تکلیف بچے کو ہوتی ہے، احساس ماں کو. ہم فرماتے ہیں کوئی دنیا میں تمہاری ماں کا مقابلہ کر سکتا ہے. اس نے 9 مہینے تمہیں وہاں رکھا جہاں کوئی کسی کو نہیں رکھا. احساس ہے جو پڑھ رہا ہوں. ماں جب حاملہ ہوتی ہے نا، عورتوں میں اللہ نے حیا کا محبت رکھی ہے، لیکن ماں جب حاملہ ہو اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا جسم کی بناوٹ ہوتی ہے، لیکن ماں حیا نہیں کرتی، فخر کرتی ہے. اللہ تیرا شرف، تیرا کرم، تیری مہربانی کہ تو نے مجھے ماں بنایا. سبحان اللہ. دنیا میں سب سے سخت درد ہے درد ذیل. ایک بچے کے پیدا کرتے وقت درد ہوتا ہے، سب سے سخت ڈاکٹر کہتے ہیں سے بڑا درد نہیں ہوتا، لیکن اس درد کے بعد جو مسکرائے اسے ماں کہتے ہیں. میں اتنے جملے پتہ ہی نہیں پڑ رہا. ماں تب غریب ہو جاتی ہے جن اولادوں کے لیے وہ اس ساری قربانی دے، جب وہی اولاد ماں سے نگاہیں پھینکتی ایسا ہو. پوری زندگی بچوں کے لیے کبھی باپ سے ڈانٹے گا، ماں تو ڈھا دینا. پڑوسی نے کی شکایت کی، ساری شکایتیں آپ جب بچے ہوتے ہیں شکایت کس سے ہوتی ہے؟ ماں سے. ماں کو آگے کہتے ہیں تمہارا بیٹا ایسے کر رہا، باپ پہ غصہ ہی کر رہا، تمہارا بیٹا ایسے کر رہا. اور ماں کبھی بھی بچے کو سیدھے سے لگا کہ میرے لال مت کیا کر ایسا، میرے بیٹے مت کیا کر ایسا. اور ماں اگر کبھی غصے میں مار بھی دینا تو بعد میں بناتی میرے لال مجھے غصہ آ گیا تو میں نے تجھے مار دیا. یعنی ماں جب اپنے ہاتھوں سے دیا ہوا زخم نہیں برداشت کر پاتی، چوٹ نہیں برداشت کر پاتی، اللہ جانے وہ غریب ماں کتنی مظلومہ ماں ہوگی جو کربلا میں اپنے لال کو کبھی کوئی سینے کو زخمی دیکھ رہا ہوگا، کبھی کوئی گلے کو چدا ہوا دیکھ رہا ہوگا، کبھی کوئی اپنے لال کی پامال چھڑا ناش ہو. ایک ماں دیتا ہوں سب کی مائیں زندہ ہے
देखिए मैं अल्लाह के बिना सगीरा और कबीरा को बस ये बात कर देता हूँ। और सिकंदर भाई पता नहीं माँ कोई माँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि माँ पूरी होती है, ममता नहीं। ये सारे लोग रात के कोई 10 बजे भी आए और घर में माँ जिंदा है, पहला सवाल होता है मेरे लाल आ गए बाहर से, खाना खाया या नहीं खाया। ये माँ का सबसे पहला सवाल है, मेरा लाल खाना खाया नहीं खाया, इसलिए कि माँ से बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह जाने करबला की माँ कितनी अजीम माँ थी। रात माँ के हवाले से पढ़ता हूँ, माँ तो माँ है, लेकिन एक माँ को यदि सुहाग किसी माँ को हो जाता है, कोई बेवा हो जाता है, तो बेवा होने के बाद उसे यकीन होता है, दिलासा होता है, चलो सुहाग चला गया, बच्चों के सहारे जी। बच्चों में भी बेटा अगर वो बेटा मर जाए फिर भी उसे तशफ़ी होती है, चलो बेटा मर गया, बेटी के सहारे जी। जब बेटी भी मर जाए किसके सहारे? मैंने मसाइब पढ़ दिया, एक बीवी जिसका नाम रबाब है। एक बीवी है जिसका नाम रबाब है। करबला में पहले गोद जोड़ी, असल शहीदों ने सुहाग मिल गया, हुसैन मारे गए, दिल में ये ढारस की चलो सकीना के सहारे जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन अल्लाह किसी माँ की तरह गरीब रवाना है, जिंदान शाम में सकीना भी रह गई, चला गया, बेटा मारा गया, बेटी शहीद हो गई, सब कुछ हो गया। अभी भी कहती मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? जब आई है तो आने के बाद कब्र हुसैन पे कसम खाई। बाद उलमा कहते नहीं कब्र हुसैन पे नहीं, लाशे हुसैन पे कसम खाई थी। कसम क्या खाई कि मेरे वालियों वारिस जब तक रबाब जिंदा रहेगी साए में नहीं जाएगी, साए में नहीं जाएगी, जब तक जिंदा रहेगी। मदीने का बुला गया, बीबी रबाब सुबह से लेकर शाम तक रात साए में नहीं जाती। अरब की धूप बीबी बैठी है, रोके तेरे बीबी साए में चलो, रबाब साए में नहीं जाती। पांचवें चौथे इमाम के पास एक साया मिलने आया मौला से, आके कहता मौला मेरा सलाम बातें की, चलते चलते कहता मौला मैं आपका चाहने वाला, कहा तू मेरा चाहने वाला? कहा मौला एक गुजारिश करूं, मान लीजिएगा। कहा मान लूंगा। कहा गुजारिश क्या? कहा मौला आपने किसी कनीज को सजा दी है। मौला आपने किसी कनीज को सजा दी है। का मतलब क्या? कहा मौला मैं जब आया तो मैंने देखा एक बीवी धूप में बैठी है, मुझे लगा आपने उसे सजा दी है। मेरा मौला तरफ गया, वो कनीज नहीं मेरी मां इमाम से किया हुआ वादा इमाम से किया हुआ वादा एक जिस्म से मेरी रूह कब्ज कर दी, जिस्म से रूह बर्दाश्त कर दी। माँ किसे कहते हैं? माँ से अल्लाह की मोहब्बत सलामत के वजह से मैंने पढ़ दी। सारा गुस्ल मेरे आई, गुस्ल जब मिली तो निकल के कहती बीबी कोई कीमती शय थी जो रबाब ने अपने पल्लों में बांध रखी थी, अब जो खोला गया मेरा मौला चीज मार गया, कोई कीमती शय नहीं थी। तो नन्हे नन्हे को छुआरे छूने की जलवीरा मोहम्मद के मर गई, ना सबर कबूली ना सकीना को
اللهم انا نسألك بقدرها وبها وبعدها وبنيها يا كاشف الضر وجه الحسين شفا بنا من خلقك الحسين پروردگار ہمارے سے خصوصی بات پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے مرحومہ کہ گناہ صغیرہ و کبیرہ کو مغفرت فرما مرحومہ کو ہمارے سیدہ میں جگہ ہے پروردگار ان کے وارثین میں صبر جمیل عطا فرما ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ سرسوں کیا پروردگار ان سبوں پہ کبھی منظور فرما جن کے والدین باحیات ہے پروردگار ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے بیمار کربلا بیمار مدینہ کے صدقے سے جو لوگ بیمار ہیں ان سبوں کو اور خاص طور سے شباب زیدی صاحب تاجپور والے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے پروردگار اور لوگ بیمار ہیں احباب ہمارے ان سب کی شفاعت عاجلہ عطا فرما پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کربلا آباد ہے نجف آباد ہے مشہد و قم و سامر و قاسمین آباد ہے اللہ کرے یہ سارے روزے آباد ہیں مگر پروردگار بیران ہے تم جناب سیدہ کے روزے پر کوئی سایہ نہیں ہے جلد سے جلد سے وسائل پیدا فرما کی باقی آباد ہو جائے مدارات دشمنوں کو نصف و نابود فرما پروردگار علماء اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر دل بند زہرا مجدد خون حسین علمدار اسلام حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما انصار اللہ میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وزاد فاتحہ سے پہلے پھر ایک اعلان سن لیں چونکہ آپ سے یہ کہنا ہے کہ مولا عباس کی والدہ شہزادی ام البنین ان کے حوالے سے ان کی وفات کے حوالے سے آج شب میں اسی عزا خانے میں مجلس ہے اور آپ سے بس اتنی گزارش ہے 8:30 بجے شب میں مجلس ہوگی آپ وقت پہ آ جائیے گا تاکہ مولا کو یہ احساس ہو کہ میری ماں کے غم میں بہت شریک ہے التواس صاحب سے مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر شبیہ زہرا بنت عبد علی صاحب کو کوئی ثابت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم یا عباد اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم یا شہداء کربلا وصلاء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم وعین الضعفاء والفقراء السلام علیکم السلام علیکم یا نساء النفوس السلام علیکم یا المطهور بهذا الخصوص السلام علیکم یا ابن موسى الرضا راضب القدر روحی و جسم الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان نلمان من فتنة الزمان وجور الشیطان السلام علیکم یا قامت ایمان السلام علیکم یا سیدنا و مولانا السلام علیکم یا امام زمان حضرت جل اللہ تعالی خرجك وسهل اللہ تعالی وخير وجعلنا صاحبا ورحمت اللہ